آمدید کہتا ہوں. آج کے ہمارے سیگمنٹ میں پروگرام میں جو معزز پارٹیسپینٹس ہمارے ساتھ ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج ہیں. جدید اردو شاعری اور اس میں تقریباً اگر ہم 80 کی دہائی کے بعد کے شعراء کا ذکر کریں تو اس میں تمام ایج گروپس کی ریپرزنٹیشن اس میں شامل ہے. ایک ہمارے پارٹیسپینٹس ابھی پہنچ چکے ہیں راستے میں، احمد عطا، عباس تابش اور عدنان گرے. یہ ہمارے آج کے اس پروگرام کے پارٹیسپینٹس ہیں. شاعری کا خواتین حضرات آپ کو جیسے ہے کہ انسانی تہذیب اور معاشرے کے ہمیشہ بہت ایک نہ صرف قریب رہی ہے بلکہ بہت پاپولر رہی ہے. ادب کی جتنی بھی اصناف ہیں، ادب کے جتنے بھی جہتیں ہیں، جتنی بھی اس کی ڈائمینشنس ہیں، اس میں شاعری کا ایک اپنا کرشمہ ہے، شاعری کا ایک اپنا طلسم ہے. اور جتنا اس کا طلسم ہے اتنی ہی اس میں ورائٹی بھی ہمیں نظر آتی ہے. مختلف جہتیں ہیں، نظم ہے، غزل ہے، کہیں کوئی چیز عربی سے آ رہی ہے روایت میں، کہیں کوئی چیز فارسی سے روایت میں آ رہی ہے، کہیں کوئی چیز انگریزی سے روایت میں آ رہی ہے. اردو زبان میں اتنی کیپیسٹی ہے، اردو زبان میں اتنی وسعت ہے، اردو زبان میں ایک اتنی جس کو آپ سمجھ لیں کہ پھیلاؤ ہے کہ نہ صرف بہت ساری زبانیں اس میں آ کے سمو رہی ہیں، سمو جاتی ہیں. اور یہ پروسیس، یہ سلسلہ جو آج سے 200-300 سال پہلے اسٹارٹ ہوا تھا وہ آج بھی جاری ہے. اور ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اردو زبان اپنے آپ کو بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ ایڈجسٹ کرتی جا رہی ہے. یہی عالم اردو کی شاعری کا بھی ہے. اردو شاعری میں بھی ہمیں آج سے اگر ہم 200 سال پہلے، 250 سال پہلے کی شاعری کے موضوعات دیکھتے ہیں اور آج کے زمانے کے موضوعات دیکھتے ہیں، آج کی شاعری دیکھتے ہیں، تو اس کے درمیان میں پوری ایک کوسے قضا آپ کو نظر آتی ہے. ایک بہت خوبصورت طرح طرح کے رنگ اس میں بکھرے ہوئے ہیں، جس میں ہر دور کا، ہر عہد کا، ہر لہجے کا اور ہر صنف کا ایک اپنا الگ رنگ ہے. تو ہم ابھی اس پروگرام میں جو گفتگو کریں گے وہ جو جدید رنگ ہے شاعری، پاکستان بننے کے بعد جو 2-3 نسلیں گزری اور جو سماجی، معاشرتی اور ادبی حوالوں سے جو تبدیلیاں ہمارے پروگرام میں آتی رہیں، ہمارے سوسائٹی میں آتی رہیں، انہوں نے اپنے آپ کو ادب میں کس طرح سے ریفلیکٹ کیا ہے، کس طرح سے مینیفیسٹ کیا ہے، شعراء نے اس کا اثر کس طرح سے قبول کیا ہے اور ان کی شاعری میں وہ کس طرح سے جلوہ گر ہو رہی ہے. یہ چیزیں ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس بھی کریں گے اور ہم آج کے جو ہمارے مہمان شعراء ہیں ان سے ہم ان کا کلام بھی سنیں گے. تو میں گفتگو کا آغاز جو اس وقت ہماری جدید اردو غزل کے بہت بڑے، بہت معتبر نام، بلکہ پورے عالم، پوری دنیا میں اس وقت غزل کا ایک معتبر ترین حوالہ کے طور پر پہچانے جاتے ہیں، جناب عباس تابش، ان سے میں آغاز کرتا ہوں. ہر ساتھ سب سے پہلے تو پروگرام میں آپ کو شامل کہتا ہوں. شاعری کے حوالے سے اور تھوڑا سا اپنے شعری سفر کے حوالے سے اور اپنی جو شعری ترجیحات ہیں ان کے حوالے سے ہمارے سامعین کو ذرا بتائیں. ہمارے دوسرے مہمان احمد عطا تشریف لا چکے ہیں، ہم کو شامل کریں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اجازت صاحب. آپ کے سوال کے دو حصے ہیں. ایک تو میرے شعری سفر کے حوالے سے ہے، وہ میں مختصراً پہلے بیان کر دیتا ہوں. میرا تعلق جنوبی پنجاب کے شہر میلسی سے ہے. وہیں میں نے تعلیم حاصل کی اور جب میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا تو اس وقت ہمارے شہر میں تقریباً 80 کے قریب شعراء جو تھے وہ موجود تھے. وہ ایک ایسی فضا تھی جس نے مجھے بہت انسپائر کیا اور میں مشاعروں میں شریک ہوا اور شاعری کی طرف آیا. 81 میں لاہور آ گیا اور بزرگ جنگ میں ملازمت میں نے اختیار کی. پھر 86 میں گورنمنٹ کالج لاہور میں اردو کا
طالب علم بنا، وہاں سے رولا فارغ لیا اور میگزین راوی کا میں ایڈیٹر رہا۔ اس کے بعد 89 سے میں لیکچرر ہوا اور آج کل میں اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر گورنمنٹ کالج ممبر میں رہا۔ یہاں آ کر جو میں نے ایک شعر کی کردار دیکھی، اس میں مجھے بالکل تبدیل کر دیا، بلکہ خاموش کر دیا۔ یہ وہ زمانہ ہے 80 کی دہائی کا، جب ایک طرف ظفر اقبال کی آواز جو ہے وہ بہت فضا میں پھیلی ہوئی ہے، احمد مشتاق ہے، محبوب خزاں کی آواز ہے، انجم رومانی ہے، احمد ندیم قاسمی ہے، خالد احمد ہے، کشور ناہید ہے۔ یہ وہ لوگ تھے، کہکشاں اور بھی بہت سے نام لاہور کے شہر میں اس مختصر وقت میں نہ لے سکتے، لیکن ایک گلیکسی تھی رائٹرز کی۔ احسان دانش صاحب تھے، ایک گلیکسی تھی جس میں میں آ کے بہت ایک تحریر کا شکار ہوا، اور میں نے تقریباً 3 برس تک کچھ نہ مشاعرہ پڑھا اور نہ کہیں کوئی چیز چھپوائی، صرف پڑھا، کتابیں پڑھی، کیا رجحانات ہیں ان کو پڑھا اور سوچتا رہا۔ اس کے بعد میں نے شاعری کی۔ ان رجحانات میں ظفر اقبال کا ایک سلسلہ ہے جدید غزل میں، یقیناً وہ ایک رجحان ساز شاعر کے طور پر ان کا نام لیا جاتا ہے۔ 80 کی دہائی بلا مبالغہ سب سے زیادہ جس شاعر سے متاثر ہوئی وہ ظفر اقبال ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ظفر اقبال کا روایت سے کوئی گہرا تعلق نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو روایت کو بسر کیے بغیر جو لمحہ موجود کی شاعری پڑھ کے شاعری کی جاتی ہے، اس کا کوئی زیادہ لمبا سفر نہیں ہوتا۔ وہ شاعر پڑھ جاتے ہیں اور تجربات میں زیادہ پڑھ جاتے ہیں، تو 80 کی دہائی کے شعراء جو ہیں وہ بہت جلد ظفر اقبال سے الگ ہو گئے، اور ایک روایت کی طرف جو ہے ان کا ایک سلسلہ چل پڑا، اور وہ روایت جو ہے وہ سودا کی روایت ہے، غالب مومن کی روایت ہے، اور جو آج تک چلے گا۔ طاہر صاحب، آپ نے روایت کا ذکر کیا، غزل میں روایت کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ بڑی گہری جڑیں غزل کے فارمیٹ میں روایت کی ہیں۔ 80 کی دہائی کے شعراء کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی کہ بہت جلد وہ لوگ اس رجحان سے الگ ہو گئے جو جس رجحان کی بنیاد غزل کی روایت پر تھی۔ ایک تو ذرا ہمارے ناظرین کو روایت کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے کہ روایت سے کیا مراد ہے، غزل کی روایت سے کیا مراد ہے، اور دوسری بات کہ کیا 80 کی دہائی کے 90 کی دہائی کے جو شعراء ہیں انہیں اس بات کا ادراک ہو گیا ہے کہ 80 یا 90 کی دہائی کے جو شعراء ہیں انہیں یہ ادراک ہو گیا تھا کہ روایت کے بغیر وہ کسی کوئی بڑی اپنی شعری جذب جو ہے وہ نہیں لگا سکتے۔ میں ناظرین کو بتاتا چاہوں کہ عباس قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دوسرے بھی شعراء موجود ہیں، ان سب سے ہم ان کا کلام بھی انشاءاللہ تعالیٰ سنیں گے۔ تھوڑی سی دیکھیے، میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ قیام پاکستان کے بعد کئی طرح کے رجحانات غزل میں تھے۔ ایک تو ہجرت کا تجربہ ہے جو ناصر کاظمی کے ذریعے، عزیز حامد مدنی کے ذریعے، سلیم احمد کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ وہ شعراء جنہوں نے ہجرت کی وہ ایک خاص مزاج کی شاعری۔ پھر اس کے بعد جو لسانی تشکیلات یا کسی جدید نظم کا ایک دور کہا جاتا ہے جس کے سرخیل جو تھے افتخار جالب تھے، اور اس لسانی تشکیلات کے سلسلے کے جو معتبر شعراء ہیں ان میں عبدالرشید ہیں، انیس ناگی ہیں، سرمد صحبائی ہیں، اسلم ندیم سید ہیں، کشور ناہید کو بھی کسی حد تک ہم اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ اسی سلسلے سے ظفر اقبال متاثر ہوئے اور انہوں نے لسانی تشکیلات کا ایک رول ڈالا۔ پھر ہم آتے ہیں 80 کی دہائی میں،
سب چیزیں ہمیں ورثے میں ملی۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ آپ کو بتانا چاہوں کہ انہیں لوگوں کے ذریعے جیسے ناصر کاظمی کو پڑھیں اور آپ فراق تک نہ جائیں اور فراق تک جائیں تو میر تک نہ جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ احمد مشتاق کو پڑھیں، ناصر کاظمی تک نہ جائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو غزل کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ غزل جو ہے یہ پورا شجرہ نسب لے کے چلتی ہے، اس کے مضامین، اس کا مزاج ایک پورا شجرہ ہے۔ اب اس شجرے میں کون کیا اضافہ کرتا ہے یہ اس کے توفیقات کا معاملہ ہے کہ وہ کتنا کر سکتا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بات میں کرنا چاہوں گا کہ غزل جو ہے یہ ہنر ہے، ہنر سیکھے بغیر نہیں آتا۔ ہمارے آج نئے شعراء جو ہیں وہ اس چیز کو بلیو نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ شاعری جو ہے بس بلڈ شاعر ہوتا ہے، اسے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم وہی لوگ جو ہیں کلاسیکی موسیقی سیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم سیکھیں گے، لیکن غزل کا جو ہنر ہے وہ سیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ تو جتنے فنون لطیفہ ہیں وہ سیکھے بغیر اپنے کو نہیں آتے۔ جب آپ غزل کا اگر آپ سیکھیں گے، وہ ظاہر ہے روایت کو پڑھ کے ہی آپ سیکھ سکتے ہیں کہ بڑے ہمارے کس طرح مصرع بناتے تھے، انہوں نے کون کون سے مضامین کہاں تک پہنچائے۔ آپ جدید جو سینسیبلٹی ہے، جو طرز احساس ہے ہمارا آج کا، اس کے ساتھ کیسے بلینڈ کر کے تازہ کاری کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں، یہ آج کے شاعر